سب سے پہلے ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تاریخ واقعہ نگاری کا نام نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کا نام نہیں کہ آپ کسی بھی واقعے کو ایز اٹ از ٹرانسفر کر دیں اگلی نسل تک، بلکہ تاریخ کسی بھی واقعے کی انٹرپریٹیشن کا نام ہے، اس کے اسباب، اس کے محرکات، اس کے نتائج، تمام چیزوں کو جائزہ لینے کا نام ہے۔ پھر یہ بھی بات اپنے ذہن سے نکال دیں کہ تاریخ صرف اور صرف سیاسی اقتدار کی تاریخ ہوتی ہے، یا سیاسی اقتدار میں جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، بادشاہوں کے جو قصے ہوتے ہیں، اس کو ہم تاریخ کہتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب تاریخ پڑھتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم یہ پڑھیں گے کہ فلاں بادشاہ نے فلاں سے جنگ کی، اس کی شکست ہو گئی، فلاں تخت نشین ہوا، پھر فلاں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا، اس کا انتقال اس وقت ہوا۔ تو یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ تہذیب کی بھی ہوتی ہے، تاریخ تمدن کی بھی ہوتی ہے، تاریخ کسی علم کی بھی ہوتی ہے، اور تاریخ سیاست اور اقتدار کی بھی ہوتی ہے۔ تو ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں تاریخ کا یہ تصور تھوڑا زیادہ نمایاں ہو گیا ہے کہ کون سی حکومت کب قائم ہوئی تھی اور کب ختم ہوئی تھی، تو ہم نے اس کے متبادل سمجھ لیا کہ تاریخ میں شاید ہمیں یہی یاد رکھنا پڑتا ہے۔ پھر یہ چیز بھی ایک غلط فہمی ہے کہ تاریخ کے مطالعے کے لیے ایام یعنی کہ جو ڈیٹس ہوتی ہیں، تاریخ ہوتی ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات جو ہو رہی ہے وہ کس زمانے کی ہو رہی ہے، تاکہ اس زمانے کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں۔ یعنی کہ جب میں یہ کہوں کہ قرون وسطیٰ میں یہ معاملہ ہوا تھا، تو آپ کے ذہن میں وہ پورا پس منظر ہونا چاہیے جو کہ قرون وسطیٰ کا تھا۔ جب میں یہ کہوں کہ 18ویں صدی کے آخر میں یہ واقعہ ہوا تھا، تو آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہندوستان میں 18ویں صدی کے آخر میں کیا ہو رہا تھا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس زمانے کی بات ہے، کس حصے کی بات ہے، لیکن ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد رہنا یا نہ رہنا کوئی بڑا ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی، تاریخ صرف اور صرف ایک تھیوریٹیکل نظری علم ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تاریخ ایک عملی علم بھی ہے۔ آپ آرکیالوجی اور ڈیفرنٹ جو سائنسز ہے اس سے جو ہے مدد لے رہے ہوتے ہیں، ایکسیویشن کرتے ہیں، آپ لیبارٹریز میں بھی کام کرتے ہیں، مختلف قسم کے آپ جو ہے پریکٹیکلز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ تاریخ کا ماخذ صرف رپورٹس ہیں یا پھر جو مٹیریل ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو ایویڈنسز ہوتے ہیں آرکیالوجیکل مٹیریل، وہ ہے۔ تاریخ میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم بطور ایویڈنس یوز کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ لینگویج کو دیکھ لیں، تو یہ جو بات بیان کی جاتی ہے کہ ہندوستان میں جب آرینز آئے تو وہ نارتھ ایریا ہے، شمالی جو پورا بر صغیر کا علاقہ ہے، وہاں پر ان کا غلبہ ہوا، اور جتنا آپ نیچے جاتے ہیں تو ان کا غلبہ کم ہوتا جاتا ہے۔ اب یہ نظریہ کہاں سے ہمیں ملا؟ یہ ہمیں لینگویج سے ملا، کیونکہ جیسے جیسے ہم نچلے علاقوں کی جانب چلے جاتے ہیں، تامل کی طرف اور کیرلا کی طرف اور سری لنکا کی طرف جتنا نیچے ہم جانا شروع کر دیتے ہیں جنوب میں، اتنا ہی زبان کے اندر فرق زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور لینگویج مور ڈراویڈن ہو جاتی ہے بنسبت آرینس کے۔ تو اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ جو ناردرن انڈیا ہے وہاں پر آرینس کا جو امپیکٹ تھا وہ زیادہ ہوا، اور تامل جو انڈیا ہے، کیونکہ ساؤتھ انڈیا لینگویج بالکل پیور ہے، ڈراویڈن ہے، اس وجہ سے وہاں پر آرینس کا اتنا غلبہ نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں لینگویج سے مدد لی گئی، یہاں پر کوئی رپورٹ نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں ہے۔ ابھی حال میں بہت سارے اس حوالے سے مٹیریلسٹک ایویڈنس یا رپورٹس ہمیں مل گئی ہیں، لیکن جب یہ ایک نظریہ کھڑا کیا گیا تو خالصاً لینگویج کی بنیاد پر کھڑا کیا گیا تھا۔ تو اس میں اور بھی بہت سارے ہمارے پاس ایویڈنس ہوتے ہیں، جیسے مذہبی روایات ہوتی ہیں، اورل ہسٹری ہوتی ہے، تواتر ہوتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمیں معلومات مل رہی ہوتی ہیں۔